ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے کہ جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی، جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اور جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ افکار روشن کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر منزہ عنبرین۔ آج کا پروگرام دو وجہ سے نہایت اہم ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں نوجوان کی اور پاکستان کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نوجوان ہی وہ طاقت ہیں جو مایوسی کو امید، اندھیرے کو روشنی اور کمزوری کو طاقت میں بدل سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی، استحکام اور خود مختاری کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا جب تک اس میں نوجوانوں کے عزم اور حوصلے شامل نہ ہو جائے۔ پاکستان ایک ایسا ملک جہاں تقریباً 60% سے زیادہ آبادی جوانوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کی اس ملک میں اتنی کثیر تعداد میں موجودگی ایک نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ آج کے پروگرام میں ہم نے نوجوانوں کے پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جس مہمان شخصیت کو مدعو کیا، ان کا اس پہلو پہ ایک گہرا تجربہ موجود ہے۔ آلدو کہ ابھی آپ خود بھی جوان ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا، لیکن آپ کا مطالعہ، آپ کی تحقیق، آپ کی درس و تدریس مستقبل، ماضی اور حال تینوں پہلوؤں سے نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے ایک گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ عمر، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں۔ ہسٹری کے حوالے سے آپ کی تحقیق بہت وسیع ہے اور آپ اپنی درس و تدریس کے خوبصورت انداز کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر منزہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ نے بہت خوبصورت تعارف کروایا اور آپ بڑی جینرس ہیں تعارف کروانے میں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں، اور آج جب آپ نے کہا تو میں نے سوچا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم پاکستان کو مد نظر رکھیں تو نوجوانوں کا کردار پاکستان بننے سے پہلے، پھر پاکستان بننے کے فوراً بعد، پھر جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اور جو مستقبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر منزہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور آپ کا جو سوال ہے وہ بنیادی طور پہ پورا ایک فلسفہ ہے۔ آپ نے ایک ایسے سیکشن آف دی سوسائٹی کی بات کی جو اس وقت پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا تناسب ہے۔ 60% سے لے کر کچھ ریڈنگز کے مطابق 64% تک جو ہماری اوور آل پاپولیشن ہے وہ یوتھ کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر ہم بات کریں اس یوتھ کی کہ ماضی میں یہ کیسی تھی، ان کا حال کیسا ہے اور مستقبل میں ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ان کا رول کیا ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں نہ صرف یہ کہ آج کا جوان بلکہ ماضی کا جوان بھی اتنا ہی جوش، ولولے اور صلاحیتوں والا تھا جس طرح آج کل ہم اپنی ینگر جنریشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کیونکہ میرا تعلق ماضی سے ہے اور ایک ایسے مضمون سے ہے جو کہ ہم ماضی کو مستقبل کے ساتھ اور حال کے ساتھ جوڑتا ہے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی کچھ اسی طرح سے کروں گی کہ وہ نوجوان نسل جب تحریک پاکستان میں شامل ہوتی ہے تو وہ تحریک جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے 1920 آنورڈز، 1914 آنورڈز، اس میں ایک نیشنلزم کی فیلنگ تھی، لیکن جب یوتھ اس میں شامل ہو جاتی ہے تو ہمیں یوتھ دو فرنٹس پہ آپریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک یوتھ کی ہمیں انٹلیکچول اور آئیڈیولوجیکل کنٹریبیوشن نظر آتی ہے جس میں یوتھ سوسائٹیز ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ کیمبرج میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ علی گڑھ میں ہیں، چاہے وہ عثمانیہ کالج میں ہیں، وہ آئیڈیا آف پاکستان پہ بات کر رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اسی یوتھ کو اگر ہم مزید 40 آنورڈز لے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایکٹیو پارٹیسپیشن نظر آتی ہے آپ کو میس موبلائزیشن میں، جس میں 1937 آنورڈز آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کی
اسٹوڈنٹ فیڈریشنز نظر آتی ہیں جو پنجاب میں ہیں، جو سندھ میں ہیں، جو بلوچستان میں ہیں، جو خیبر پختونخوا میں ہیں، اور کس طرح سے پھر تعلیمی اداروں سے یہ پیغام نکلتے نکلتے کریشن آف پاکستان کے لیے یوتھ کی راہ ہموار کرتا ہے اور پاکستان ایک خواب کی تعبیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ماضی کی بات کر لی، اور بڑی ہم ایک اگزامپل کوٹ کرتے ہیں کہ فاطمہ نامی جو لڑکی تھی اس نے یونین جیک اتار کے اپنا دوپٹہ وہاں پہ لہرایا ایز اے سمبل آف ریزیلینس اینڈ اے ڈیزائر ٹو بیکم این انڈیپینڈنٹ نیشن۔ حال کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو میں حال میں ڈالتی ہوں۔ حال آپ کا شروع ہو جاتا ہے 1947 سے لے کر آج تک، تو یوتھ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو عرفہ کریم نظر آتی ہیں، آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں آپ کو ارشد ندیم نظر آتے ہیں، آپ کو ملالہ یوسف نظر آتی ہیں، آپ کو یہ وہ تمام بچے جو کہ اسپیلنگ بیز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، میتھ اولمپکس میں جا رہے ہیں، سائنس اولمپائڈ میں آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہماری یوتھ ہے جو نہ صرف پاکستان میں لارلز اچیو کر رہی ہیں بلکہ گلوبلی آپ دیکھیں کوئی ایکڈیمک کانٹیسٹ ہو، اسپورٹس کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، ہر جگہ پہ آپ کو جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہی یوتھ آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ ہالی ووڈ میں دیکھیں وہاں پہ جو ینگ اینیمیشن کے ایکسپرٹس ہیں ان میں پاکستانی یوتھ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں مستقبل کی تو مجھے تو مستقبل ان سے وابستہ نظر آتا ہے اور بہت تابناک اور روشن نظر آتا ہے۔ میں ایک ایسا پاکستان دیکھتی ہوں جو کہ ایک بہت روٹن حالات میں پیدا ہوا، جس کو اس کے مکمل اثاثے بھی نہیں مل سکے، اور سروائیول واز اے بگ چیلنج۔ لیکن اسی جوان نسل کی وجہ سے پاکستان نہ صرف سروائیو کیا، اپنے کندھوں پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا۔ آزادی کے تیسرے ہی سال 1950 میں ہم سلور میڈل لیتے ہیں اولمپکس میں، اور ہاکی میں ہم ایک تاریخ رقم کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ٹائم ہے جب آپ ابھی سروائیول والی فیز میں ہیں۔ ہاکی کے پلیئرز کون ہیں؟ یوتھ کے لوگ ہیں، جوان بچے ہیں، کیونکہ ہماری جو یونائٹڈ نیشن کی اگر آپ ٹائم دیکھیں اور جو ریڈنگز دیکھیں تو اس کے حساب سے 15 سال سے لے کے 24 سال تک کا بندہ یوتھ میں آتا ہے۔ اور اگر ہم ترقی پذیر ممالک کی بات کریں، منسٹری آف یوتھ افیئرس کی بات کریں، تو پاکستان میں یوتھ میں آپ ڈالتے ہیں 15 سال سے لے کر 29 سال تک کے بچوں کو۔ تو یہ لوگ تو ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایکٹیو ہیں، اور مستقبل تو ان کا ہے جی، ڈیجیٹل ایرا ہے، ڈیجیٹل سکلز میں یہ بہت اچھے ہیں۔ اور بالکل ریسنٹ اگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو یہ جو بنیان المرصوص والا سارا واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک جنگی مارکا نہیں تھا، نیریٹو کی بھی وار تھی۔ اور نیریٹو کی وار پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں جس طرح جنریشن زی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جو پروپیگنڈا آپ کو انڈین میڈیا کی طرف سے ہوتا ہوا نظر آتا تھا، اس کا جواب کو دینے والے کون لوگ تھے؟ یوتھ تھی۔ تو میں تو ہر لحاظ سے بہت متاثر بھی ہوتی ہوں ینگ بچوں سے، اور بہت پر امید بھی ہوں کہ آنے والا وقت ان کا ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں آپ دیکھیے گا ہمیشہ کی طرح اسی طرح تابندہ ستارہ رہے گا انشاءاللہ، یقیناً۔ اور بہت خوبصورت آپ نے باتیں کہیں۔ یقیناً یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباز کے۔ ہم اگر اپنی یوتھ کو دیکھیں تو چاہے ٹیکنالوجی کا میدان ہو، چاہے اسپورٹس کا، چاہے انڈسٹری ہو یا ایگریکلچر، ہماری یوتھ کہیں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ہمارا اس بات پہ پورا ایک یقین ہے کہ ہماری یوتھ میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے منسلک ہیں، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں تعلیم کا کردار کیا ہے، تعلیمی اداروں کا اس میں ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ان کی صلاحیتوں کو ایک اچھی پہچان دیں، انہیں پالش کریں اور انہیں صحیح ڈائریکشن پہ رکھیں۔ ڈاکٹر منزہ، آپ نے جو بات کی ہے اس کو میں نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس اور جو یوتھ ہے ان کی تعلیمی ضروریات اور ان کی تعلیمی صلاحیتوں سے جوڑوں گی، بلکہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ کیونکہ مستقبل ان کا ہے، جیسے کہ آپ کی نظر سے وہ رپورٹ گزری ہوگی UNDP کی 2020 میں جو رپورٹ آئی تھی، اس میں یوتھ کو انہوں نے چینج میکر کہا تھا۔ اور جب ہم یوتھ کو چینج میکرز کے طور پہ سمجھتے ہیں تو خاص طور پہ ان علاقوں کی یوتھ کی بات کی تھی، لائک فار ایگزامپل پاکستان،
جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ نیشن. ڈیولپنگ کنٹریز کی یوتھ آپ کو زیادہ باصلاحیت نظر آتی ہے کیونکہ ان میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو بورن ود دا سلور اسپون والی بات ہے نا کہ بہت صلاحیتیں ہیں تو چلیں آپ اسی گوئنگ ود دا فلو. ہماری یوتھ پاکستان کی جو یوتھ ہے دے آر سپر ٹیلنٹڈ. اور کیونکہ میں خود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں اور میرے پاس اس ایج گروپ کے بچے آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں. میں ان کو سکھا تو کیا رہی ہوتی ہوں، بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہماری یوتھ کو صرف اور صرف 2-3 چیزوں پہ اگر ہم ان کو ایک راستہ دکھا دیں، چینلائز کر دیں ان کی انرجی کو، تو وہ ایک بہت زبردست قسم کا پوٹینشیل ہے پاکستان کا جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل آپ جانتی ہیں عمومی طور پہ پوری دنیا میں معاشرے میں آپ کو کسی حد تک پریشانی نظر آتی ہے، مسائل نظر آتے ہیں، اور آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے مسائل پرانی نسلوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں. تو وی ایز اے ٹیچر اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ادارے کے طور پہ اس چیز کے بارے میں بہت سینسٹائزیشن رکھتا ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا کام مینٹورنگ کا ہونا چاہیے. اور کہیں پہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہمارا کوئی ایسا بچہ جو بہت صلاحیت رکھتا ہے، بہت باصلاحیت ہے، کہیں سے اگر وہ کسی قسم کی مایوسی کا شکار ہو رہا ہے کسی اپنے ایموشنل پرابلم کی وجہ سے، کسی اپنے فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے، تو ہم اس کو فوراً سے ٹیک اپ کرتے ہیں اور ان کی جو انرجی ہے وہ دوبارہ تعلیم کی طرف لے کر آتے ہیں. اس وقت پاکستان کی تمام یونیورسٹیز بالعموم اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بالخصوص ہر قسم کی تعلیم دے رہی ہے، جس میں آپ کو سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز، عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، فیکلٹی آف ایجوکیشن، سینٹر فار ٹرانسلیشن اسٹڈیز ہے، سوشل ریکنسٹرکشن سینٹر کی اگر ہم بات کریں، لائف لانگ لرننگ کی بات کریں، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ ہم پروگرامز آفر نہ کر رہے ہوں. تو میرا یہ خیال ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں بحیثیت استاد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے پوٹینشیل کو پالش کریں. ہے بہت کچھ، صرف آپ نے اس کو چینلائز کرنا ہے. پھر کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت ذہین فتین ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو آپ نے یہ بھی مینیج کرنا ہوتا ہے کہ وہ اور باقی بچے کمپیٹیبل ہو سکیں. ذہین فتین کو آپ کسی ایکسٹرا ایکسرسائز میں لگا دیں، ایکٹیویٹی میں لگا لیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ. تو میری کلاس تو اتنی مزیدار قسم کی کلاس ہوتی ہے کہ میری کلاس میں تو بچے ڈائلاگ بہت کرتے ہیں. میں ان کو انکریج کرتی ہوں کہ وہ بات کریں، اس سے میں ان کی نفسیات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور مجھے اپنی بات ان تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے. تو اب آپ تعلیم کا مقصد لیکچرنگ نہیں ہونا چاہیے، اسکولنگ نہیں ہونا چاہیے، ڈیبیٹ اور ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ وہ انوویشنز کی طرف جا سکیں. یہ انوویشنز آئیڈیاز کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں اور انوینشنز کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. بالکل، آپ نے بہت اچھا اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میں یہاں چاہوں گی کہ میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں کہ آج سے 40 سال پہلے کی تعلیم شاید انفارمیشن دینے کا ذریعہ تھی، اور اس وقت شاید انفارمیشن کی ضرورت بھی تھی. لیکن آج جب پوری دنیا کا علم ہمارے ہتھیلی پہ رکھا ہے ایک اسمارٹ فون کی شکل میں، تو انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس انفارمیشن کو جو ایک طالب علم ایک کلک سے حاصل کر سکتا ہے، اس کو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیسے کرے، یہاں اسے ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی آپ ان کو اتنا حساس کر دیں کہ وہ اس کو پرائرٹائز کر سکیں کہ کون سی انفارمیشن ایسی ہے جو ان کے مستقبل کو تابناک کرے گی اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم عمومی طور پہ ہم اوور آل بھی ینگ جنریشن کو دیکھیں تو زندگی چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تھینکس ٹو ٹیکنالوجی ہمارے پاس بہت سارے بینیفٹس بھی آئے، لیکن بہت سارے چیلنجز بھی آئے. تو زندگی کمپلیکس ہو گئی ہر انسان کی ہی. ہمارے مسائل پہلے جو سادہ ہوتے تھے وہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے. تو ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ اس میں اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے آم، ہم آج کن چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، اور ہماری یوتھ کو سوشل میڈیا کے بہتر استعمال کی طرف کس طرح سے لایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس کے صحیح پوٹینشیل کا فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر صاحبہ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود بات کا آغاز کیا کہ ہر چیز اب آپ کے پاس ایک کلک کی دوری پر ہے، تو اس ٹائم کے اوپر بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی یوتھ کو یہ سمجھا دیں اور اس کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ یہ جو اسکرولنگ ہے نا،
یہ ہمارا بہت ہوں، ٹائم ویسٹ بھی کر رہی ہوتی ہے ایٹ ٹائمز. آپ ہاں، سامنے اسکرین پکڑتے ہیں اور یو اسکرول ڈاؤن اسکرول ڈاؤن اسکرول ڈاؤن. تو آپ اسکرول ڈاؤن ضرور کریں فار سم ٹائم. خاص طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی، تو آپ نے خود ذکر کیا کہ سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ مجھے یہ بچے جب اس طرح کی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور جس پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں وہ میں یہ کر رہی ہوں کہ خاص طور پہ جو ہماری جنریشن زی ہے، میمس اے ویری گڈ تھنگ، اچھی ہوں، چیز ہے، ٹھیک ہے، فار فن فار سم ٹائم. بٹ یہی میمس پھر میم وارز میں تبدیل ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے اور پھر آپ ٹرولنگ پہ چلے جاتے ہیں. اور جب آپ ٹرولنگ کے لیول پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے وہ جو باؤنڈریز ہے جس کو آپ تمیز کی باؤنڈریز کہتے ہیں وہ بلر ہونا شروع ہو ہوں، جاتی ہیں. تو ہمیں بحیثیت استاد اور بحیثیت والدین اپنے بچوں کی گھر میں ہی یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں. میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اس چیز کو ڈبے میں بند کر کے بچے سے دور کر دیں. یہ وہ بچہ ہے جس نے پوری دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے، ہوں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملنا ہے، بات چیت کرنا ہے. تو جب تک وہ ان گیجٹس کے ساتھ، ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ ٹیک سیوی نہیں ہوگا، وہ ہوں، کیسے آپریٹ کرے گا اس ڈیجیٹل ورلڈ میں. لیکن آپ کے گھر کی طبیعت اور آپ کی جو یونیورسٹیز، جو درسگاہیں ہوں، ہیں، ان کی تربیت اس کو رائٹ اینڈ رانگ کا سینس انکلکیٹ کر دے. اور ہوں، پھر اسی ڈیجیٹل ٹولز اور میڈیا کے ذریعے آپ کو اس وقت نظر آتا ہے کہ پاکستان کے بیسٹ انٹرپرینیور اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ جو اسمال اسکیل بزنسز ہیں یہ سارا اس ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھنی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بزنسز لوگ کر رہے ہیں. تو ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب سوشل میڈیا کا استعمال صرف اور صرف آپ منی میکنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں اور اس میں سے ہوں، وہ مثبت اور خیر کا پہلو نکل جاتا ہے تو پھر تھوڑے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. بچے جوان ہوتے ہیں، ان کا تجربہ ہم سے کم ہوتا ہے، ان کو ہوں، بہرحال رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اور ظاہری سی بات ہے کہ ہر چیز میں ایک توازن کا خیال اعتدال. رکھنا، اعتدال کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے نوجوانوں کے حوالے سے کوئی ایسے چند اقدامات جو ہمارے نوجوان اپنے طور پہ ایسا کچھ کر سکیں کہ ان کی وجہ سے ہم معاشرے میں کچھ مثبت تبدیلی دیکھیں. جی ڈاکٹر منزہ، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ معاشرے میں جو مثبت تبدیلیاں لانا کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس میں یہ ہماری یوتھ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. دیکھیے اس میں بہت سمپل سی بات ہے. میں یہاں پہ کوئی بہت بڑی اور لمبی چوڑی واز نہیں دوں گی، تقریریں نہیں کروں گی، کیونکہ بچوں میں اب تھوڑا اٹینشن سپین بھی کم ہو گیا اور اس وقت بہت سارے لسنرز ہمارے ایسے ہیں جو ینگ ہیں، جو آپ کے پروگرام کو سن رہے ہیں اور وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو وہ اس کو سننا بھی چاہیں گے. میں صرف 2 چیزوں پہ فوکس کروں گی. ایک تو یہ میڈم ہر ایج کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ نیڈس ہوتی ہیں. تو کیونکہ آج کا بچہ بہت پوٹینشیل ہے، اس کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں اور ہم جب خود جوان ہوا کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہم سے ماشاءاللہ کئی درجے زیادہ صلاحیت بھی ہوں، رکھتی ہے، تعلیم میں بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں. تو صرف وہ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہوں، ابھی تعلیم کم ہے یا جہاں پہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سیچوریشن پوائنٹ نہیں آیا ہوا. ہوں، تو اپنی تعلیم خاص طور پہ جب حاصل کر رہے ہیں ان فیلڈس کو آپٹ کریں، ہوں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کنونشنل میتھڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے اس سے تھوڑا سا باہر آئیں. اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکٹیو لرننگ والا فیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پیسیو لرننگ، جس میں آپ ایک طرف پڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف صرف ریسیونگ اینڈ پہ کوئی ریسیو کر ہوں، رہا ہے. ٹیکنالوجی کا ایرا ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، بزنس بہت زیادہ فلرش کر رہا ہے، انٹرپرینورشپ بہت زیادہ آ گئی ہے. تو کمپیوٹر سکلز کو ضرور سیکھیں، بزنس سکلز کو ضرور سیکھیں. خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت گلوبل نارتھ کی اگر ہم بات کریں ہوں، تو گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ میں دونوں یوتھ استعمال کرتی ہیں ٹیکنالوجی کو. ہوں، گلوبل نارتھ بھی یوز کر رہا ہے، گلوبل ساؤتھ بھی. لیکن جب ہوں، ہم کمپیریزن دیکھتے ہیں تو گلوبل نارتھ اس چیز کو آگے بڑھنے کے ذریعے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. آپ وہاں پہ ٹیسلا دیکھتی ہیں، آپ وہاں پہ ایپل کی کمپنیز کو فلرش ہوتا ہوا دیکھتی ہیں، آپ بڑے بڑے ٹیکنالوجی جائنٹس کو وہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. ایز کمپیئر ٹو دیم اگر ہم بات کریں گلوبل ساؤتھ کی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہوں، افغانستان، یہ جو نیپال، یہ سارے علاقے
یہ وہ ممالک ہیں جو ٹیکنالوجی کے اوپر ٹائم بہت لگا رہے ہیں لیکن ہوں، پروڈکٹیو ٹائم ان کا کم ہے۔ ہم ٹویٹر پہ بھی اگر کھول کے دیکھیں گے، ہم فیس بک دیکھیں گے، ہم انسٹاگرام دیکھیں گے، ہم اسنیپ چیٹ دیکھیں گے، تو ہم اس کو بس میمز دیکھ رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ہوں، ہماری اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے، اس میں لرننگ کیا ہے؟ تو یہ ایک ایسپیکٹ ضروری ہے کہ آپ صرف اسکرولنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو، یا آپ گلوبل نارتھ کی طرح اس کو لرننگ کا ایک میڈیم بنائیں۔ ہوں، دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات تو جس پہ میں بہت فرم بلیو کرتی ہوں، میں عقیدے ہوں، کی حد تک جس پہ بلیو کرتی ہوں، وہ یہ کہ جو یوتھ ہے دے آر دی چینج میکرز۔ ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان کی مور دین ہاف دی پاپولیشن 64% آف دی پاپولیشن، ہوں، کچھ ریڈنگز کے مطابق 60%، دونوں صورتوں میں آدھی سے زیادہ ہے، نصف سے زیادہ ہوں، آبادی ہے۔ اگر اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے ہوں، تو آپ پاکستان کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ بالکل، تو بس سمپل سا میسج ہے کہ مثبت تبدیلی یہ ہے جو آپ لا سکتے ہیں معاشرے میں، وہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں۔ ڈونٹ ویسٹ یور انرجیز، ڈونٹ ویسٹ یور پوٹینشیل۔ ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی۔ یقیناً میں جن سے مخاطب ہوں، یہ نوجوان اتنے میچور اور اتنے سمجھدار ضرور ہیں کہ انہیں یہ نقطہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کائنات میں کائنات کو بنانے والے نے ایک ذرا بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ ذمہ داری یہ ہماری ہے کہ ہم اس کام کو دیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو اس لیول پہ لے کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا، اس مقصد کو ہم کامیابی سے مکمل کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کے نوجوان کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے گلوبلی، یہ جو ایک بہت زیادہ اپرچونٹیز کا ہونا بھی، بہت زیادہ انفارمیشن کا ہونا بھی، وہ بھی انفارمیشن اوور لوڈ ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان شاید جسمانی طور پہ بہت صحت مند ہوں، لیکن نفسیاتی طور پہ بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ نوجوانوں کی نفسیات کو کیسا دیکھتی ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں ان کے نفسیاتی الجھنیں، جو چھوٹی چھوٹی الجھنوں سے لے کے بڑے بڑے نفسیاتی بیماریوں اور پرابلمز تک لے کے جاتی ہیں، ان کو ہمیں کیسے آئیڈینٹیفائی اور کیسے ٹیکل کر لینا چاہیے گراس روٹ لیول پہ ہی؟ میڈم آپ نے بہت ویلڈ کویسچن کیا ہے، اور ہر دور میں مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی بھی ہوتے ہیں اور جذباتی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک ٹرم جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اور اپنے بچپن میں شاید اتنا نہیں سنتے تھے، وہ تھی ایموشنل انٹیلیجنس کی ہوں، ٹرم۔ اور پہلے ہم آئی کیو کے اوپر ہی صرف بات کرتے تھے، اب ہم ای ہوں، کیو کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے۔ ای کیو کے اوپر بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج کا جو بچہ ہے، آج کی جو یوتھ ہے، وہ بہت سارے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا شکار ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ایکسیسو یوز آف انفارمیشن جیسے کہ آپ نے بتایا، ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ ریزن جو کہ مجھے نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ جب ہم بچے ہوا کرتے تھے تو ہمارے آس پاس کا جو ماحول تھا وہ بہت مثبت تھا، اور کمیونٹی لیونگ کا ہوں، کانسیپٹ بہت زیادہ تھا۔ پلے گراؤنڈس بہت زیادہ ہوتے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارا جو اسکول تھا، ہمارے اسکول کے اندر 4 پلے گراؤنڈس تھے۔ ہوں، والی بال کے لیے ہم الگ پلے گراؤنڈ میں جایا کرتے تھے، ہم بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے الگ جگہ پہ جاتے تھے، ہم کرکٹ میچ کے لیے الگ، اور ہم بیس بال کے لیے الگ جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک ہمارا فٹ بال گراؤنڈ تھا۔ اب انفارچونیٹلی بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہماری جو نسل ہے اور جو ہم سے بڑے لوگ ہیں، وی دا ملینیلز، اور ہم ہوں، سے بڑے جو بیبی بومرز ہیں، انہوں نے کیا کیا، پیسے بنانے کے لیے بہت کام کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ تعلیمی ہوں، ادارے جہاں پہ پہلے ایک پراپر بلڈنگ کے اندر پلے گراؤنڈ کے لیے جگہ رکھی جاتی تھی، اب ہم اس کو بھی کلاس رومز میں کنورٹ کر دیا ہے۔ ہوں، تو اسکول کی جو عمارت ہے اس کے اندر سے ہم نے بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی نکال دی ہے۔ ہوں، وہ بیچارہ آتا ہے روبوٹ کی طرح، صبح سے لے کے شام تک کلاسز لیتا ہے، گھر جاتا ہے، تھوڑا سا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اور شام کو وہ کسی اور اکیڈمی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ
اکیڈیمک کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے، نمبر گیم اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر وہ ہوں، کھیل میں کوٹ ان کوٹ ٹائم ضائع کرے گا تو وہ ہوں، تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا۔ ہماری نسل میں یہ مسئلہ نہیں تھا، ہمیں یہ تھا کہ ہم نے مارکس تو لینے ہیں لیکن ہوں، اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی تھی۔ اب جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، گیمز کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ اسپورٹس مین اسپرٹ آپ کو سکھاتی ہے، ہوں، آپ کے لیے ورزش کا ذریعہ ہے، آپ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، آپ کا جو سوچ ہے، آپ کے خیالات ہیں وہ مثبت انداز میں ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہوں، آج کے بچے سے آپ نے یہ سب چیزیں چھین لی ہیں ہوں، اپنی لالچ کی وجہ سے، کیونکہ آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ اب ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے اس میں ہوں، چیزیں اتنی گڑبڑ ہو چکی ہیں بحیثیت معاشرہ میں۔ یہاں پہ آج کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن ہماری نسل کا قصور یہ ہے کہ ہم نے بچے کی جو سوشل سپیس ہے، جو پبلک ہوں، سفیئر ہے وہ کم کر دی ہے۔ اب میں اپنے بچے کو باہر نہیں بھیج سکتی، باہر کا ماحول خراب ہے، ہوں، یس، وہ اپنے پیئرز میں سوشلائز نہیں کرتا ہے۔ ہوں، ہم نے اس کی جو نیچرل گروتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہوں، کرٹیل کرتی ہیں۔ تو بچوں سے زیادہ تو میں ان نفسیاتی مسائل، ان جذباتی مسائل کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتی ہوں اور ہوں، اپنے سے بڑی نسل کے لوگوں کو سمجھتی ہوں کہ ہم انفارچونیٹلی وہ ماحول نہیں دے سکے جو وہ بچہ ڈیزرو کرتا تھا۔ تو ہمیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان پہ کام کر لیں گے تو پھر یہ آپ کو آج کل کے جو بچوں میں نظر آتا ہے انفارچونیٹلی، کبھی آپ دیکھتے ہیں اسکولز کے اندر بچے غیر نصابی سرگرمیوں میں پارٹیسپیٹ نہ کرنے کی وجہ سے غلط قسم کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ڈرگ ہوں، کلچر آپ کو نظر آتا ہے، رائٹ اینڈ رانگ کی سینس آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، رسپیکٹ کی باؤنڈریز بلر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم اس کو ایک اچھا ماحول دیں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ تو بالکل کہ وہ بچہ گرو نہیں کر سکے گا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ پھولوں کے گلدستے کو ایک گندے پانی میں رکھ دیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بلوم کرے یا بلاسم کرے اور اس میں سے خوشبو آئے۔ اس کے لیے آپ کو اس پانی کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس گلدان کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ نے اس گلدستے کو رکھنا ہے۔ زبردست، آپ نے بہت زبردست مثال دی۔ اور یقیناً جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہمارے نوجوان میں انرجی کا لیول بہت زیادہ ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی یقیناً یہاں پہ ضرورت ہے کہ اس انرجی کو، اس پوٹینشیل کو اگر یوٹیلائز کرنے کے لیے صحیح چینل نہیں ملے گا، اگر ایک پریشر کوکر کی طرح اس میں پریشر بنتا رہے گا اور وہ پریشر نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو الٹیمیٹلی وہ کسی رانگ وے میں ہی نکلے گا۔ جی، اور یہ ایموشنل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ ایموشنل اسٹیبلٹی ہوگی تو ہی آپ پھر آئی کیو کو چینلائز کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اسپیشلی اگر ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں، تو کیا آپ آج کے نوجوان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہ رہی ہیں کہ ان کے لیے کون سے میدان کھلے ہیں؟ کون سی ایسی فیلڈس ہیں جس کی طرف انہیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے؟ تعلیم اور ہنر میں بیلنس کیسے رکھیں؟ اور کس طرح کی فیلڈس ہیں جن میں جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں گلوبلی؟ ڈاکٹر صاحبہ، اگر میں آج کے نوجوان کی بات کروں اور خاص طور پہ میں فوکس کروں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اوپر، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت ابھی 2-3 دن پہلے ہماری یونیورسٹی میں ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی کیونکہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر 12 لاکھ کے قریب ایسے طلباء اور طالبات ہیں جو کہ ہماری یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اور اس کے ہوں، ساتھ ساتھ پچھلے 50 سالوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ 50 لاکھ سے زیادہ گریجویٹس ہیں جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے پروڈیوس کیے ہیں۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن ایوریج بھی آپ دیکھیں تو 1 لاکھ گریجویٹ ہر سال ہو رہا ہے، اور بلا مبالغہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا گریجویٹ نہ ہوں، ہو۔ تو بات شروع ہوئی ہے اس ریسنٹ تقریب سے جو ابھی کچھ دن پہلے ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ a massive number of scholarships اینڈ ہوں، ریسرچ گرانٹس ور ہوں، awarded ٹو دو اسٹوڈنٹس جو کہ میرٹ کے اوپر بیس کرتا تھا، جنہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ ظاہر ہے اسپیشل سرکمسٹانسز کے تحت بھی ان کو امداد دی گئی اور تاکہ وہ اپنے تعلیمی اسناد اور سلسلے کو جاری رکھ سکیں، لیکن میجورٹی ان میں وہ لوگ تھی جو میرٹ اسکالرشپ ون کر چکے تھے۔ سو پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے، تعلیم کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہے ہماری یوتھ۔ صرف اور صرف آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا میں کون سے ایسے ڈسپلنس ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ نے
تعلیم حاصل کرنی ہے، اسکلس ٹیکنیکل اسکلس ایکوائر کرنی ہے اور ان اسکلس کے ذریعے اپنا لوہا منوانا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے یوتھ ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتی ہے کون کون سے ڈسپلنس ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ جس طرح نیچرل سائنسز، جس طرح کمپیوٹیشنل سائنسز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہیومینٹیز کا سبجیکٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ویری رائٹ۔ کیونکہ سائنسز آپ کو دنیا کے میدان میں ترقی کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے تو ضروری ہیں، لیکن جب تک آپ کی تربیت نہیں ہوگی جو کہ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز سے ہوتی ہے، جو کہ ایجوکیشن کے ڈسپلن سے ہوتی ہے، تب تک آپ ایک بہتر انسان نہیں بن سکتے۔ آپ شاید ایک بہت اچھے انٹرپرینیور بن جائیں، لیکن انٹرپرینیور بننے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، جس میں ایپٹیٹیوڈ ہے اس میں تعلیم حاصل کریں۔ میں بالکل فورس نہیں کر رہی ہوں کہ تمام بچے روبوٹکس میں چلے جائیں، تمام بچے کمپیوٹرز میں چلے جائیں۔ ہر بچے کی انڈیویژول اسٹرینتھس ہیں، اپنے پوٹینشیل کے مطابق، اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق جو بھی پڑھیں اس کو دل لگا کر پڑھیں، اور جب آپ ڈیووشن کے ساتھ 10 سال اپنے کسی مضمون کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھا پے بیک۔ بالکل بہت خوبصورت بات کہ کوئی بھی فیلڈ اچھی یا بری نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کس فیلڈ میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، آپ کس فیلڈ میں اپنے آپ کو بہترین ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں چند الفاظ آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ وہ وقت ہے کہ اٹھو، کچھ کر دکھاؤ، نئی راہیں، نئے خواب، نئی دنیا بساؤ۔ اسی کا نام ہے روشن جو کچھ کر کے دکھاتا ہے، جو طوفان سے نہ گھبرائے وہی منزل کو پاتا ہے۔ تمہارے بازوؤں میں ہے قوت تقدیر بھی، تمہیں سے ہے چمن کا رنگ، تمہیں سے تعبیر بھی۔ اے میرے نوجوان، پاکستان تم سے ہے، تم ہو پاکستان کا خواب۔ پاکستان کے لیے سنہرے خواب دیکھو اور اپنے پوٹینشل سے، اپنی انرجی سے، اپنی ہمت سے اور اپنے عزم سے اس خواب کو سچ کر دکھاؤ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اور اتنی بہترین باتیں بتائیں، اتنے نئے سوچنے کے دروازے کھولے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ کے الفاظ بہت سارے لوگوں کے لیے روشنی کا چراغ بنے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر منزہ فار ہیونگ می۔ آپ اب کلوز کر سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔